السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضور قطب الدوائر، سید برحق، اشرف المعاصر، افضل المظاہر، یہ سب حضور طاہر شاہ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القاب ہیں۔ قطب الدوائر کے معنی ہوتے ہیں ہر دور کا قطب۔ سبحان اللہ۔ کہتے اس چیز کو ہے جیسے سمجھانے کے لیے علماء نے بیان فرمایا ہے، جیسے پہلے زمانے میں چکی ہوا کرتی تھی جو دونوں پارٹ ہوا کرتے، اس درمیان بیچ میں لکڑی کا جو حصہ ہوتا وہی ساری چکی کا بیلنس جو ہے دار و مدار اسی پر ہوا کرتا۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح جتنے اولیاء کاملین آئے ان کا ساروں دار و مدار، ان کا سارا بیلنس مینٹین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قطب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پورے ادونی سے ادونی کے قطب کو جو حضور قطب الدوائر کو پیدا فرمایا، قیامت تک کے لیے قطب کو بنا فرماتے ہیں کہ حضور طاہر شاہ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الدوائر ہیں، یعنی ہر دور کے قطب۔ اب جتنے بھی اولیاء کاملین اس علاقے میں آئیں گے وہ سب کے سب حضور قطب الدوائر کے تابع ہوں گے، انہی کے احکام پر، انہی کے چوکھٹ سے جو ہے ولایت کا مرتبہ بڑھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کا ایک لقب ہے سید برحق۔ فرماتے ہیں حضور سیدنا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار حضور طاہر شاہ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا شوق و ذوق پیدا ہوا۔ میں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں ان واقعات کو پڑھ کر کہ حضرت عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان جو وقت کے بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس چھوٹے سے علاقے میں یعنی امتیاز گڑھ میں ایک ولی جو ہے کامل ہونے کا انہیں کیسے اطلاع ہو گئی؟ فرماتے ہیں نہ اس وقت سوشل میڈیا تھی، نہ کسی کے ذریعے وہاں تک بات پہنچتی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے کہ جس کی آواز جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ اسی طرح حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ رضوان جو اورنگ آباد میں تھے، وہاں سے ادونی کا سفر اس دور میں جو ہے 12 دن میں کیا جاتا تھا۔ فرماتے وہاں سے ملاقات کا شوق لے کر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادونی تشریف لائے اور حضور قطب الدوائر کو خطوط لکھا، عرض کیا کہ حضور میں آپ سے ملاقات کا شوق ہوں۔ تو حضور قطب الدوائر نے ارشاد فرمایا فقیروں کو جو ہے بادشاہوں سے کیا کہا؟ فرماتے میں کسی بادشاہ سے نہ ملوں گا۔ تو اس کے بعد فوراً اورنگزیب علیہ رضوان نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے سرکار اورنگزیب رحمۃ رضوان کے تعلق سے حضور قطب الدوائر نے دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں جب بھی جنگ و جدال کا معاملہ ہوتا، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جس جنگ میں جاتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میرے اوپر بے شمار اولیاء کاملین کا فیضان ہے، اس میں سید برحق کا ایک فیضان ہے۔ سید برحق جو قطب جو القاب ملے وہ حضور قطب الدوائر کو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور قطب الدوائر کی بارگاہ ایسی فیضان والی بارگاہ ہے جو فیض پاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت کی تاریخ کچھ عرض کرتا چلوں، حضرت کی پیدائش 1040 ہجری میں ہوئی اور حضرت کا وصال شریف 1115 ہجری میں ہوا۔ ٹوٹل ملایا جائے تو 70 پر 1 سال حضور قطب الدوائر کی حیات پاک تھی۔ جس وقت حضور قطب الدوائر پیدا ہونے سے 1 رات پہلے ان کے والد ماجد سید الابدال حضرت سید شاہ عبداللطیف لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا اے لوبالی کل تمہیں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکا تمہارا نہیں روحانی میرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اپنا کہے شان کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک واقعے کے ذریعے بات سمجھاؤ، جیسی بڑی ذات ہوتی ہے اگر وہ اپنا کہہ دے تو بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے غار میں 40 سال انہوں نے عبادت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال ان کو کسی نے نہ دیکھا، انہوں نے کسی کو نہ دیکھا، 40 سال ایک غار میں عبادت فرمائی۔ اس کے بعد انہیں ایک آواز آئی، غیب اللہ کی طرف سے آواز آئی، ارشاد ہوا کہ اے ولی کامل ہم نے تمہاری جو عبادتیں ریاضت کی تھی ہم نے قبول نہ کی۔ اتنا کہنا تھا وہ بزرگ فوراً وہیں پر وجد کرتے ہوئے جو ہے دنیا میں تشریف لائے، یعنی لوگوں کے درمیان تشریف لائے اور لوگوں کے درمیان وجد کرنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو دیکھے ہوئے عرصہ گزرا، 40 سال آپ کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کے لیے ایک غار میں پناہ لیا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے 40 سال کے بعد ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہاری عبادت کو قبول نہ کیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہونا تو یہ چاہیے اور آپ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں روئے اور زیادہ عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوئے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے آپ وجد کر رہے ہیں، خوشی سے آپ کا چہرہ ٹمٹما رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بلکہ
بلکہ اللہ نے کہا اے میرے ولی تمہاری عبادت کو ہم نے قبول نہ کیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے اتنا تو کہہ دیا کہ اے میرے ولی اور تیری عبادت کو، یعنی اللہ جانتا تھا میری عبادت کو، اس کے بعد کہا ہم نے قبول نہ کیا. ہمارے لیے باقی ہے. تو میں بتا دوں جتنی بڑی ذات ہوتی ہے ایسے سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے عبداللطیف لوالی تمہیں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ تمہارا نہیں میرا. سبحان اللہ. تو اتنا کہنا کافی تھا. فرماتے ہیں 12 سال کی عمر گزری ہوگی سرکار قطب الدوائر کی، حافظ قرآن، عالم دین، فاضل جلیل، اس کے علاوہ جو ہے علاقے کے مفتیوں سے بڑے مفتی تھے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے حافظ قرآن بن جائے، میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا 100 حفاظ کو جمع کیا جائے اور انہیں ہاتھ میں قلم دیا جائے، کہہ دیں کہ قرآن شریف لکھنا شروع کرو، کوئی لکھ نہیں سکتا، کیونکہ پڑھنا الگ ہے لکھنا الگ ہے. لیکن حضور قطب الدوائر کی خاصیت تھی کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے سارے علوم و فنون پر جو ہے فضیلت حاصل فرمائی. اس کے بعد انہوں نے ایک تحریر کتاب فرمائی اور کتاب مسائل کے اوپر جو ہے معاملہ تھا. اور فرماتے ہیں حضور قطب الدوائر سرکار سید شاہ طاہر قادری ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ خاص یہ تھی جس بچے کو بھی پڑھاتے حضور قطب الدوائر اپنے ہاتھ سے کتاب تحریر فرماتے، اس کے بعد اس بچے کو اسی کتاب کے تحت سبق دیا کرتے تھے. حضور قطب الدوائر کی خصوصیات میں سے ہے. بہرحال 12 سال کی عمر تھی، سارے علوم و فنون پر ان کو جو ہے فضیلت حاصل ہوئی. تو اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے روزمرہ کے حالات کو، وہاں ایک سدی مسعود خان نام کا ایک بچہ تھا جو حبشی تھا. فرماتے ہیں روزانہ حضور قطب الدوائر کی صبح و شام کو دیکھا کرتا، اور جب بھی وہ حضرت کے ساتھ کچھ مذاق کرنا چاہتا، حضرت کے ساتھ کھیلنا چاہتا، اچانک اس کے دل میں حضرت کا ادب پیدا ہو جاتا، اچانک اس کے دل میں حضرت کا ادب پیدا ہوتا، فوراً قریب جاتا، کچھ کھیلنا چاہتا لیکن ادب کی وجہ سے خاموش ہوتا، حضرت کے پیچھے پیچھے چلا کرتا. ایک دن اس نے اپنے دل میں عرض کیا کہ جو ہے میں حضرت سے کچھ مانگ لوں. جا کر عرض کرنے لگا حضور آپ دعا فرمائیے میں کہیں کا حاکم بن جاؤں. حضور قطب الدوائر کی عمر شریف 12 سال یا 14 سال کے درمیان تھی. کرنول کی سرزمین پر کھڑے ہیں. اس وقت اس علاقے کے نام قمر نگر تھا. فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے علم میں ہے تو ایک وقت میں ایک جگہ کا حاکم بنے گا. مجھے بتائیے اگر کوئی انسان آسمان کی طرف دیکھے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی آنکھیں میں جو بادل نظر آ جائے، لیکن حضور قطب الدوائر کی کہ انہوں نے لوح محفوظ ارشاد فرمایا کہ تیرے نصیب میں ایک نہ ایک دن حاکم یعنی ایک جگہ کا حاکم لکھا گیا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور بنے گا. تو صبر سے کام لے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں 12 سال کی عمر میں حضور قطب الدوائر کی شان یہ تھی، خود بیان فرماتے ہیں 12 سال کی عمر میں مجھے پاک روحوں کو دیکھا کرتا تھا، اور بعض روایتوں میں یہاں تک فرمایا گیا میں پاک روحوں سے مصافحہ کیا کرتا تھا. اور فرماتے ہیں اسی طرح بے شمار اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کاملین تھے اس ہم عصر کے دور کے جو تھے ہر ایک جو حضور قطب الدوائر سے اس دور میں ملاقات کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں ایک دن ایسا گزرا حضور قطب الدوائر سرکار سید شاہ طاہر قادری ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے بہت عرصہ گزرا. وہ حضرت پھر ایک مرتبہ سدی مسعود خان حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھا تھا کہ کہیں کا حاکم بنا دیجئے. تو حضور قطب الدوائر نے ارشاد فرمایا ان قریب تو ایک جگہ کا حاکم بننے والا ہے. وہ دن آیا. حضور قطب الدوائر سے خود بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک کام کر یہاں سے تو ادھونی، اس وقت ادھونی کا نام امتیاز گڑھ تھا، فرماتے ہیں وہاں چلا جا، وہاں کے حاکم کا انتقال ہو گیا ہے تو جا کر وہاں کا جو ہے حاکمانہ چیز کو سنبھال لینا. اس کے بعد سدی مسعود خان نے عرض کیا حضور میں کالا کلوٹا حبشی ہوں، مجھے کون حاکم بنائے گا؟ مجھے دیکھ کر کوئی اندر آنے بھی نہ دے گا. تو حضور قطب الدوائر نے اپنی جوتیاں عطا فرمائی. ارشاد فرمایا اگر کوئی تجھ سے سوال کر لے تو اس کا جواب مت دینا، میری جوتیاں بتا دینا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن قربان جائے ایسے مرید خاص پر حضور قطب الدوائر کی جوتیاں انہوں نے یہاں وہاں نہ رکھا بلکہ اپنے سر پہ رکھ کر تماشی باندھا. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ حضور قطب الدوائر کی جوتیاں جس کے سر پہ رکھی اس کی شان کیا ہو سکتی ہے، بلکہ اس کی جوتیوں کو دیکھ کر ایک جگہ کی جگہ کا حاکم بنا دیا جائے تو سراپا رکھنے پر ذات کا حال کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں حضور قطب الدوائر کی جوتیاں انہوں نے سر مبارک میں ماشف کے اندر باندھ لیا اور ادھونی تشریف لائے. 12 کمان کی مسجد کے پیچھے میں جو پہلا ہے صدر دروازہ وہ علاقے کا شروعات کا دروازہ تھا، یعنی وہاں سے جو ہے قلعے کو اندر داخل ہوا کرتے تھے. وہاں پر لوگوں نے روکا اور کہا کہاں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں کا حاکم بنایا گیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے، کون تم نے بھیجا؟ انہوں نے کچھ نہ عرض کیا، فوراً سرکار حضرت سیدنا قطب الدوائر کی جوتیوں کو بتا دیا. جو لوگ روک رہے تھے وہی لوگ استقبال کے لیے خاموش ہو گئے. فرماتے ہیں پھر دوسرا دروازہ جو ایک
کمان مسجد کے قریب ہے وہاں پر روکا گیا. انہوں نے پھر جوتیاں بتائی اور اس کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے بھی استقبال کیا. سیدھا بالا قلعہ جو ہمارا ہے وہاں پر پہنچے. وہاں لوگوں کی مشاورتی کمیٹی جو اس زمانے کے وزراء وغیرہ خاص تھے, راؤنڈ میٹنگ تھی. فرماتے ہیں اس میں جا کر حضور قطب الدوائر کی جوتیوں کو رکھا گیا. تو جیسے انہوں نے دیکھا, کہا یہ جوتیاں جو لائے گا وہ اس علاقے کا حاکم ہوگا. فرماتے ہیں صدی مسعود خان کو اس وقت جو ہے یہاں کا حاکم بنا دیا گیا. حضور قطب الدوائر کے وہ مرید خاص حضور صدی مسعود خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جائے تو زیادتی نہ ہوگی, بلکہ فرماتے ہیں کہ انہیں روزانہ حضور قطب الدوائر کی یاد بہت ستاتی تھی اور حضرت کو روزانہ خطوط لکھتے تھے, عرض کرتے تھے حضور آپ ادھوری تشریف لائیے, یہاں کے لوگوں میں دین کی تبلیغ فرمائیں تاکہ لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ پڑے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور قطب الدوائر نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا. بہت عرصے تک خطوط کرتے رہے. حضور قطب الدوائر جب کرنول قمر نگر کو چھوڑ کر جانے لگے, اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرنے لگے میں جو ہے امتیاز گڑھ جانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ تشریف لائیں. تو ان کی والدہ ماجدہ اور حضور قطب الدوائر دونوں مل کر جو ہے کرنول سے نکلے. ایک دراز یعنی 1-2 دن کا سفر طے پایا. اس کے بعد کڑمور کی سرزمین پر ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. فرماتے وہیں پر ان کے تدفین کر دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہاں دفنانے کے بعد حضور قطب الدوائر ادھونی تشریف لائے. سب سے پہلے فرماتے ہیں جو پہاڑ کے صحن میں جو بارگاہ آج ہے, سب سے پہلے اس حصے کو اس خطے کو خریدا حضور قطب الدوائر نے اپنی ذاتی پیسوں سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر واپس ادھونی سے جو ہے کڑمور تشریف لے گئے. کڑمور جانے کے بعد فرماتے ہیں درمیان میں تقریباً 22 سے 40 پر 2 دن کا عرصہ گزرا. اس کے بعد حضور قطب الدوائر اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مقدس کے قریب پہنچے, سلام کیا اور جو ہے ان کی مزار مبارکہ کو کھودا گیا. اندر سے ان کی والدہ ماجدہ کی مزار مقدس سے ان کے لاش مبارک کو نکال کر ادھونی لایا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ادھونی کی سرزمین پر یہ پہلی کرامت ان کی والدہ ماجدہ فرماتے ہیں کڑمور سے لائے اور جو ہے ادھونی میں دفنایا. لیکن فرماتے ہیں ان کا سڑنا گلنا تو دور کی بات ہے, کفن تک میلا نہ ہوا. فرماتے ہیں لا کر اپنے بائیں جانب حضور قطب الدوائر نے اپنے والدہ ماجدہ کو تدفین فرمایا. حضور قطب الدوائر اس کے بعد لوگوں کے درمیان دین و تبلیغ فرماتے رہے. اس وقت حضرت کا مکان بعد میں جو ہے جہاں امن شاہ قادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے وہاں پر حضرت کا مکان تھا. حضور قطب الدوائر کی روزانہ ملاقات کے لیے صدی مسعود خان آیا کرتا اور عرض کرتا حضور ایک ایسی چیز بناؤ رہتی دنیا تک مجھے ثواب ملتا رہے. حضور قطب الدوائر نے ارشاد فرمایا جب تو نے تھان ہی لیا ہے تو ایک کام کرنا, ایسے اللہ کا گھر بنانا جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے. فرماتے ہیں حضور قطب الدوائر کی اس بات پر اس نے جو ہے بات قبول کی. کہا حضور کہاں بنائے خانہ کعبہ, یعنی اللہ کا گھر کہاں بنائے. تو اس وقت حضور قطب الدوائر نے شاہی جامع مسجد کی جگہ کو انتخاب فرمایا. میں آپ کو بتا دوں شاہی جامع مسجد کی جو جگہ انتخاب ہے آج ہمارے درمیان قلب شہر ہے, یعنی ہارٹ آف دا ٹاؤن ہے. لیکن اس دور میں بالکل بیابان تھا, بالکل بہت جو ہے جنگل و بیابان کا معاملہ تھا. لیکن صدی مسعود خان جانتے تھے ہم وہ نہیں دیکھ پاتے جو حضور قطب الدوائر دیکھتے. تو فرماتے وہاں پر جب کام شروع کیا گیا, فرماتے 4 ایکڑوں میں کام شروع ہوا. جب کام شروع کیا گیا تو فرماتے ایک بڑی ہی قدیم پرانی مسجد تھی. ایک شاہ نواز نام کا جو ہے نام ایک قلندر گزرا, یہاں کا ایک بہترین بادشاہ گزرا. فرماتے اس نے اپنے دور میں ایک مسجد بنوائی تھی. حضور قطب الدوائر سے پوچھا گیا حضور ایک قدیم مسجد ملی ہے, یعنی درمیان میں ہے اور اس مسجد میں بڑا ویرانہ ہے, کوئی برسوں سے نماز نہیں پڑھتا. حضور قطب الدوائر نے ارشاد فرمایا کام کرو. اس نے بھی نیک نیت سے بنایا ہوگا, اس لیے کھود کر جہاں حوض ہے وہیں پر مسجد تھی, اس مسجد کو کھود کر جو ہے وہاں پر حوض بنایا گیا تاکہ رہتی دنیا تک لوگ وہاں وضو بناتے رہیں اور حضرت کی مسجد میں. حضور قطب الدوائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ساری مسجد تعمیر فرمائی تو اس وقت صدی مسعود خان سے بلا کر اہل سنت کا عقیدہ آپ کو دے رہا ہوں. فرماتے ہیں صدی مسعود خان کو بلا کر ارشاد فرمایا اے مسعود ایک کام کرنا, اس میں کچھ ایسی تعویذ تحریر فرما دینا کہ جس میں رہتی دنیا تک یہاں پر اولیاء کرام کا بول پڑا ہو. حضور قطب الدوائر کی بارگاہ میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ 400 سال پہلے حضور قطب الدوائر نے دیکھ لیا آنے والے دور میں اولیاء کرام کے منکر بھی پیدا ہوں گے اور اولیاء کرام کی بارگاہ کو جانے والوں کو شرک و بدعت کے فتوے دیں گے. اس لیے حضور قطب الدوائر نے ایک تعویذ تحریر فرمائی. حضور قطب الدوائر کا خاص عمل یہ تھا یا فتاح پڑھا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے جس کو یا فتاح پڑھ کر پھونک دیتے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں ہمیشہ فتح عطا فرماتا. اور حضور قطب الدوائر نے اپنی شہادت کی انگلی سے 70 مرتبہ یا
یا فتاح لکھا، اور ایک روایت میں فرمایا گیا وہ جیسے جیسے پتھر پر ہاتھ پھراتے جاتے ویسے ویسے تحریر ہو جائے گا۔ آج بھی جو بڑا گنبد ہے اس کے درمیان ایک پتھر لگایا گیا ہے، اس میں یا فتاح لکھا ہوا ہے۔ یہ حضور قطب الدوائر کی کرامت ہے، جب تک وہ پتھر اس مسجد کے اندر رہے گا اللہ تعالیٰ اس نیک ولی کے تحریر کے تصدق اہل سنت قائم فرمائے گا۔ حضور قطب الدوائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد بنائی ہے اس کا چپا چپا ببرکت کا ہے، بلکہ فرماتے ہیں اس کا جو بڑا گنبد ہے وہ کوئی عام بڑا گنبد نہیں ہے، بلکہ گنبد تو ایسے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں اس بڑے گنبد میں عبادت اور ریاضت کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک میرے ذہن میں کبھی بات آتی ہے، حضور قطب الدوائر کو اس وقت لوگ چاہتے تھے اور مرید بننے کے لیے آتے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور قطب الدوائر کسی سے مرید نہ ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے خلافت حاصل کیے ہیں، انہیں ان سے کیسے مرید بنا جا سکتا ہے۔ حضور قطب الدوائر نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اس بات کا اعتراض ہو وہ فوراً عصر کی نماز شاہی جامعہ مسجد میں پڑھے۔ فرماتے ہیں کئی لوگ جمع ہو گئے اور حضور قطب الدوائر نے حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلایا، ارشاد فرمایا آپ بھی بیٹھیں۔ فرماتے ہیں حضور شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اس درمیان حوض کے سیدھے جانب بٹھایا گیا، جہاں آج اجتماع ہو تو خواتین بیٹھتے ہیں وہاں پر بٹھایا گیا۔ حضور قطب الدوائر نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر میں چاہوں تو یہاں سے میں قمر نگر یعنی کرنول جاؤں اور میری والد کے بزرگوار کے مزار کے سامنے ٹھہروں تو میرے والد بزرگوار مزار سے باہر نکلیں گے اور مجھے خلافت کا معاملہ کچھ اور تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت کے پاس ہری چادر تھی، نکال کر ان کے سروں پر پھینکا۔ ارشاد فرماتے ہیں جیسے سر پر ہری چادر پڑنا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے شاہی جامع مسجد کا جو نظارہ تھا ان کے سامنے سے بعض روایتوں میں غائب ہے، بعض روایتوں میں فرمایا گیا اس بڑے گنبد کے نیچے حضور طاہر شاہ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت عطا کرنے کے لیے پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے نورانی ہاتھوں سے حضور قطب الدوائر کو خلافت کا، اس کے بعد جتنے حاضرین تھے سب کے گلوں پر صندل شریف لگایا گیا۔ اس کے بعد حضور قطب الدوائر نے جیسی چادر شریف نکالی، کیا دیکھتے ہیں ان کے گلوں پر لکھا ہوا جو صندل تھا وہ ابھی گیلا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دو کرامتیں نہیں ایسی بے شمار کرامتیں ہیں کہ حضور قطب الدوائر لوگوں کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ آج ہم کو اور آپ کو وقت کا تقاضا، دور و نزدیک کا معاملہ، لیکن ان اللہ والوں کو نہ دور ہوتا ہے نہ قریب ہوتا ہے، نہ وقت اب کا ہوتا ہے نہ پچھلا وقت ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہاں سے بغداد اگر انسان پیدل چلے تو شاید 4-5 سال کے بعد وہ بغداد شریف پہنچے گا، لیکن حضور قطب الدوائر کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا میں مرید بنوں گا تو آپ ہی کا بنوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں کسی کو مرید نہیں بناتا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، حضور قطب الدوائر جب بھی لوگوں کی کچھ سنا کرتے، کسی کو عطا فرماتے تو حضرت کی خاصیت یہ تھی جو شریعت کا پابند ہوتا اسے پہلے عطا فرماتے، اور فرماتے ہیں جب بھی تبرک وغیرہ تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے نمازی ہو کر اولیاء کرام کے نزدیک ہوا کرتے ہیں تو ایسوں کو حضور قطب الدوائر تبرکات تقسیم نہیں فرمانے دیتے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کا پابند ہوتا اسے قریب بلا کر تبرک عطا فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آئی حضور قطب الدوائر کی بارگاہ میں اگر کوئی فیضیاب ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کا پابند بنے، شریعت مصطفیٰ کا پابند بنے، جبھی جا کر حضور قطب الدوائر کا فیضان بندے پر برسے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرو۔ حضور طاہر شاہ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار فضائل، بے شمار کرامات، بے شمار معاملات سرکار کے فرماتے ہیں ایک مرتبہ عادل بادشاہ سرکار حضور قطب الدوائر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ملاقات کا شوق تھا۔ حضرت نے کہا ہم بادشاہوں سے نہیں ملا کرتے، فقیروں سے بادشاہوں کا کیا کام ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں فرمانے کے بعد اس نے کہا حضور کم سے کم مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے تو نہ ہو سکے، میرا بیٹا جس کا نام فیروز عادل ہے، میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت عرض کرتا ہوں کہ آپ اسے جو ہے دعا فرمائیں، یہ میرا لوتا بیٹا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضور قطب الدوائر سے قریب بلایا، اس کی پیٹھ پر یا فتاح 70 مرتبہ لکھا۔ ارشاد فرماتے فیروز عادل بادشاہ خود بیان کرتا ہے میری پیٹھ پہ حضور قطب الدوائر نے 70 مرتبہ یا فتح لکھا، میں نے 70 جنگیں کی کبھی ہارا ہی نہیں، 70ویں جنگ میں گیا تو اس وقت مجھے جو ہے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حضور قطب الدوائر کی سراپا ذات شہادت کی انگلی سے لکھی ہوئی تعویذ کی کرامت تھی کہ 70 جنگیں حضور قطب الدوائر نے مجھے بتائیے اب آنے والے دور میں جو جنگ ہوں گے اس کو ابھی سے سند عطا فرما دی گئی، اور اس کے بعد بڑی چیزیں نہیں، صرف پیٹھ پر لکھ دیا گیا یا فتح، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور قطب الدوائر کے بے شمار فضائل کمالات ہیں. ہمیں چاہیے جب بھی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خصوصیت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، جتنا ہمارا دل وہاں پر برداشت، یعنی جتنا دل ہمارے کنٹرول میں ہو سکتا ہے اتنی ہی دیر حضرت کی بارگاہ میں کھڑے رہیں. آج یہ اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 10 سال سے تو رہا ہوں، میرا کام نہیں بنتا. میں آپ کو بتا دوں، وہ حاضری بارگاہ میں جو ہے سونے کے لیے نہیں آئی بلکہ وہاں جا کر حاصل کرنے کے لیے ہے. آج بہت سے لوگ ہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بتا دوں، بلکہ اولیاء کرام کے بعدت تعلق سے لکھا گیا ہے جو ولی کی بارگاہ میں جانا ہو اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کریمہ تھی، جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے 2 رکعت نفل پڑھ کر اس نماز کا ثواب اس بارگاہ کے احسال کیا کرتے، اس اللہ کے ولی کی طرف احسال کیا کرتے. فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب بھی دعا مانگتا میرے منہ سے دعا نکلتی صاحب ولی آمین کہتے تھے. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اس کے بعد اس کا ثواب اس صاحب مزار کو پہنچائے. اس کے بعد جو بھی دعا مانگے، بعض یہاں تک فرماتے ہیں حضور عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تحریر فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اس کے بعد حضرت کی بارگاہ کی جو بھی ولی کامل ہو ان کی بارگاہ کے قریب ہو کر یہ دعا پڑھیں گے تو فرماتے ہیں وہ صاحب ولی کی نظر، صاحب ولی کی توجہ اس بندے کی طرف خاص ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ولی کامل کی بارگاہ میں جائیں دل کو سنبھالے اور باادب ہو کر جو ہے دنیا اور آخرت کے تعلق سے مانگے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں خصوصیت کے ساتھ جب بھی بارگاہ میں حاضری ہو نمازوں کی پابندی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ جمعرات کے دن حضرت کی بارگاہ پہنچنا ہے لیکن آنکھ نہ کھلی، فجر نہ پڑے، نہا کر سیدھا حضرت کی بارگاہ پہنچے تو حضرت خوش نہ ہوں گے. بلکہ برکات شریعت میں ایک حدیث نقل کی گئی، اسے سن لے، بات مکمل کروں. حضور جو ہے برکات شریعت میں اس بات کو لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بے نمازی ہوگا اگر وہ بندہ جو ہے بڑے بڑے ولیوں سے دعا کہے گا، اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے نمازی کا اللہ رب العزت اس نیک بندے کی دعا سے حصہ نکال دیتا ہے، یعنی اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا جو بے نمازی ہوگا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ نمازی بھی بنے اور اللہ والوں کے غلام بھی بنے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بھی بنا، یا اللہ اولیاء اکرام کا ماننے والا بھی بنا، ان کے راہ راست پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر. صلی اللہ تعالیٰ